دیکھیں بہت سے چیلنجز ہیں، کچھ تو عدیل وڑائی صاحب نے بتا دیا، اور آج جو عدیل وڑائی صاحب نے خبر بریک کی پروگرام میں کہ چیئرمین نیب کو جو ہے وہ توسیع دینے کا جو فیصلہ کیا گیا، آرڈیننس آئے گا، ایک تو یہ آرڈیننس چیلنج ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ احتساب کا معاملہ جو ہے وہ پورے پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب یہ چیلنج ہوگا تو ظاہر ہے اس پہ عدالت ہی فیصلہ کرے گی کہ آیا حکومت یہ آرڈیننس جاری کر سکتی تھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہوگا جو کہ عدالت میں جائے گا۔ دوسرا جو بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے جس پہ اس وقت سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے، جس پہ ہم کل خیر بات کریں گے، وہ پی ایم ڈی اے، یہ بھی عدالت میں جائے گا اسی عدالتی سال میں، اس کے اوپر فیصلہ ہوگا، اور یہ بھی پاکستان سے جڑی ہوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی کیونکہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ 5th جنریشن وار ہے، جس طرح سے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف فیک نیوز آتی ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تیسرا جو معاملہ ہے وہ بھی 2023 کے الیکشن سے جڑا ہوا سب سے بڑا معاملہ، ای وی ایم بی وی ایم کا معاملہ، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کی سہولت دینے کا معاملہ، یہ معاملہ بھی عدالت میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اسی عدالتی سال میں اس کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ چوتھا جو معاملہ عدیل وڑائی صاحب نے کہا، مریم نواز صاحبہ کا سیاسی مستقبل، اور یہ مریم صاحبہ کا سیاسی مستقبل نہیں ہے، یہ شریف خاندان کے سیاسی مستقبل کا معاملہ ہے، ان کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی فیصلہ اسی عدالتی سال میں ہوگا۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی کنوکشن برقرار رہتی ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار ہو کے اور جیل چلی جائیں گی، پھر وہ چیلنج کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اگر وہاں سے وہ بری ہوتی ہیں تو باہر آئیں گی، ورنہ 7 سال تک وہ جیل رہیں گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بری ہو جائیں، سپریم کورٹ سے بھی بریت برقرار ہے، یا سپریم کورٹ کنوکشن بحال کر دے، تو یہ فیصلہ بھی اسی عدالتی سال میں ہونا ہے۔ اور پھر نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ بہت زیادہ زیر بحث ہے، ان کی واپسی اگر ہوتی ہے تو یہ معاملہ بھی عدالتوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے وہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو ایئرپورٹ سے وہ گرفتار ہو کے جیل چلے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کا معاملہ بھی عدالتوں میں جائے گا۔ اور جیسے عدیل وڑائی صاحب نے کہا کہ قاضی فیصل صاحب کا معاملہ ہے، پھر پینڈنگ کیسز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ کووڈ کی وجہ سے اس طرح سے عدالتی معاملات نہیں چل سکے، پھر ایک عدالت کے اندر بہت سارے معاملات ججز کے درمیان چل رہے ہیں، وہ بھی امپورٹنٹ ہوگا، اور خاص طور پہ عمر رضا بندیال صاحب کا جو ٹینیور ہے وہ بہت ہی اس حوالے سے امپورٹنٹ ہوگا۔ جی، نئے عدالتی سال کا آغاز جو ہوا ہے، اس عدالتی سال میں میرے خیال میں 4 بڑی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ تو ہے عدالتی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق جو معاملہ حکومت کا کیوریٹو ریویو تھا، اس پر اعتراضات رجسٹرار آفس نے لگائے تھے، اور اس پر حکومت نے چیمبر اپیلیں دائر کر رکھی ہیں جو کہ عدالتی چھٹیوں کی وجہ سے ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی تھی۔ اس بات کا امکان ہے کہ وہ چیمبر اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو سکتی ہیں جلد، اور ان اپیلوں پر جو فیصلہ ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ایک نظیر بن سکتی ہے کہ کیوریٹو ریویو جس کی نظیر بہت کم ملتی ہے۔ اور آپ ہی کے پروگرام میں ہماری یہ بریکنگ تھی کہ حکومت کیوریٹو ریویو دائر کرنے جا رہی ہے، پھر اس نے کیا، اعتراضات لگ گئے، تو یہ ایک بڑا اہمیت کا اہم یہ کیس ہوگا جو پورے عدالتی سال میں نہ صرف امپیکٹ کریٹ کرے گا، آنے والے وقت میں بھی کرے گا۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نئے چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے 2 فروری کو۔ آنریبل جسٹس گلزار احمد صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو جائیں گے، اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ ستمبر یعنی 17 ستمبر 2023 تک چیف جسٹس آف پاکستان کے فرائض سر انجام دیں گے۔ پھر جو کیس، ویسے تو اور بہت سے کیس ہیں، لیکن جو کیس 2016-17 میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے شروع ہوا پیناما کی صورت میں، وہ پھر احتساب عدالت میں گیا، سپریم کورٹ کے حکم پر ریفرنسز دائر ہوئے، احتساب عدالت کے فیصلے آ گئے، معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا، اور اب چونکہ مریم نواز کی اپیلیں جو ہیں ان پر جو معاملہ میرٹس تک پہنچ گیا ہے، تو جب معاملہ میرٹس پہ پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاید اسی عدالتی سال میں یہ معاملہ نمٹا دیا جائے، اس کا کوئی بھی فیصلہ ہوگا تو یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے گا، یعنی اس کو فائنلٹی ملتی نظر آ رہی ہے، اسی سال میں بھی ہو سکتا ہے، تو کیونکہ سپریم کورٹ میں جب ظاہر آنا ہے تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے اپنا ٹائم بھی لینا ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو چیلنج بھی ہے، وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا معاملہ ہے، اور آج ہونے والی تقریب جو فل کورٹ تھی اس میں بھی فوکس یہی رہا۔ جو ججز کی تقرری کا معاملہ ہے، اس میں جو سینیورٹی ہے ججز کی، اس کی بنیاد پہ ایلیویشن ہونی چاہیے یا قابلیت کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، اور اس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ والا جو فیصلہ ہے ابھی ریسنٹلی جس میں ڈیڈ لاک پیدا ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اٹارنی جنرل نے بھی یہ کہا کہ اس جو گزر گیا عدالتی سال، اس میں ایک جج کی کمی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو
نصف سے زیادہ آبادی کی نمائندگی نہیں ہو پائی عدالت میں، یعنی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی جانب ان کا اشارہ تھا. تو یہ اس عدالتی سال میں ایک بہت بڑا چیلنج اس لیے ہوگا کہ اس میں ایک ڈیڈ لاک ہے اور ایک سپریم کورٹ کے جو جج ہیں وہ چونکہ کم ہیں تو ان کو لے کر آنا ہے، اور آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اس پہ بات کی.